شہداء مرحومین، شہداء ایران، عراق، لبنان، پاکستان، افغانستان، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجیے ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید، الرسول المصدد، المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم والمنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین، آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی۔ عزیزان محترم، بسلسلہ شہادت جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام 2 روزہ مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جس کی خطاب کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی مجلس افطار سے قبل اور کل کی مجلس بھی انشاءاللہ اسی وقت قبل از افطار جو ہے یہاں پر جناب امیر علیہ السلام کی یاد منانے کی غرض سے رکھی گئی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے انشاءاللہ، بالخصوص جو اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اردو مجالس سنتے ہیں، ضرور اس میں حصہ لیں اور جناب امام زمانہ کو ان کے جد اعلیٰ حضرت علی بن ابی طالب کا پرسہ پیش کریں۔ یہ راتیں اور یہ ایام بہرحال کم نہیں ہیں، چھوٹے ایام نہیں ہیں، بلکہ یہ راتیں، ان راتوں سے بڑی کوئی رات نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور بہرحال ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ قدر کی رات میں کہ جس رات میں قرآن اترا ہے، ہم اس رات میں اس مولا کی یاد بھی مناتے ہیں کہ جسے ناطق قرآن کہا گیا ہے۔ اور ان 2 مجلسوں کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس عنوان سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے وحی الہی اور ولایت علی بن ابی طالب۔ وحی اور ولایت کے عنوان سے انشاءاللہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس نیت سے کہ انشاءاللہ جو بھی ذکر یہاں پر ہو، فضائل جناب امیر اور مصائب جناب امیر، اس کا ثواب ہم اپنے مرحومین اور شہداء کو ہدیہ کریں۔ عزیزان محترم، مہینہ بھی عبادت کا مہینہ ہے، خود روزے کی حالت بھی عبادت ہے، اور جس امام کا ذکر ہے اس کا ذکر بھی بہرحال عبادت ہے، کیونکہ جناب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی بن ابی طالب کے ذکر سے۔ لیکن اس سے پہلے کیونکہ موضوع ہمارا وحی الہی اور ولایت ہے، میں قرآن کی جس آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کر چکا، اس آیت کا ترجمہ کروں۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن، یہ وحی کہ جو وحی ہے، اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے یہ وحی ہوتی، اگر یہ کتاب غیر اللہ کی جانب سے ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں بے انتہا اختلاف پاتے۔ یعنی اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا یا کسی کے ہاتھ کا لکھا ہوتا یا کسی نے اپنے آپ سے گھڑ دیا ہوتا
تو بے شک تم اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف، تضاد، تناقض ضرور پاتے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، کسی انسان کی ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ واضح آیت ہے، اور یہ آیت خود دلیل ہے عصمت قرآن پر کہ جاؤ دکھاؤ قرآن میں اگر کوئی تضاد ہے، قرآن میں اگر کوئی اختلاف ہے، یہ اوپن چیلنج ہے، اور اس سے بڑے بڑے چیلنجز قرآن میں موجود ہیں جو کافروں سے اللہ نے کیے ہیں۔ اگر تمہیں اس پر اعتماد نہیں ہے تو ایک آیت ہی لے آؤ، ایک سورت ہی لے آؤ، یا 10 آیتیں 10 سورتیں لے آؤ، اور خدا گواہ ہے کہ تم ایک سورت تو کیا ہے 10 صورتیں تو کیا تو ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اس قرآن کو ہم نے کہیں اور سے بھیجا ہوتا یا کہیں اور سے آیا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن جہاں سے آ رہا ہے وہاں کمال مطلق ہے، یعنی جو بھیجنے والا ہے وہاں بھی کمال ہے، اور جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جس کی زبان پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ زبان بھی معصوم ہے۔ یعنی اللہ جہاں سے قرآن آ رہا ہے وہاں بھی عصمت ہے، جس زبان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ زبان لسان اللہ کی مصداق ہے، اور قرآن معصوم ہے، قرآن میں خطا نہیں ہے۔ تو اس سے قرآن کی عصمت تو بہرحال اسٹیبلش ہو جاتی ہے، برقرار ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ انعام میں ارشاد ہوا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں، مشہور و معروف آیت ہے کہ کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ چیزیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، یا خشک ہے یا تر ہے۔ وہ جو سمندر سے باہر ہے وہ خشک ہے، اور وہ جو پانی کے نیچے ہے وہ تر ہے۔ پروردگار عالم کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی خشک یعنی کوئی ایسا امر نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علم قرآن میں نہ ہو، یا جس کا اصل قرآن میں نہ ہو۔ بعض لوگ کہیں گے بھائی ہر چیز کا علم تو قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کو ایسا موضوع مل جائے کہ جو قرآن میں نہ ہو، لیکن اسی لیے قرآن نے رہنمائی کی ہے ناطق قرآن کی جانب کہ جو چیز وحی میں نہیں ہے وہ ولایت میں ہے۔ اسی لیے قرآن نے رہنمائی کی ہے امام معصوم کی طرف یا پیغمبر اسلام کی طرف۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر نہیں مگر یہ کہ ہم نے اسے قرآن میں ڈال دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں عوام الناس کو ہر چیز کی مثال دے رکھی ہے۔ میں وحی سے ولایت تک آنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ان آیات کو ذرا ذہن میں محفوظ کیجئے گا۔ پہلی آیت سورہ نساء، اگر اسے غیر اللہ کی جانب سے بھیجا ہوتا یا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ دوسری آیت کوئی خشک و تر نہیں مگر یہ کہ اس کا علم قرآن مجید میں ہے۔ پھر تیسری آیت ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے عوام الناس کے لیے اس قرآن میں ہر چیز کی مثال دے رکھی ہے۔ کل مثل، جب اللہ کل کہہ دے تو اس کا مطلب کل ہے، یعنی کوئی ایسا علم نہیں، کوئی ایسی مثال نہیں کہ جسے اللہ نے اس قرآن میں عوام الناس کے لیے نہ دی ہو، جس مثال کو اللہ نے اس قرآن میں نہ رکھا ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر چیز کی مثال کو قرآن میں عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پہ محفوظ کر دیا ہے۔ ہر مثال اس میں موجود، کوئی خشک و تر نہیں، اس کا علم اس میں موجود، اس میں خطا نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی لغزش نہیں۔ قرآن معصوم ہے، ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کو اللہ نے اتار دی اپنے حبیب پر لیلۃ القدر میں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو قرآن میں ہے اب وہ سب کچھ پیغمبر اسلام کے سینے میں اتر گیا ہے۔ جس علم کا تذکرہ قرآن میں ہے، بلکہ اس سے زیادہ علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن اور پیغمبر کا مقایسہ ہو، یا قرآن اور، کیونکہ جناب امیر کائنات اور پیغمبر اسلام اور تمام ائمہ ناطقان قرآن ہے، اگر قرآن اور علی کا مقابلہ ہو جائے تو کون بالا ہے، کون بلند ہے؟
قرآن و عطرت کو پیغمبر اسلام نے چھوڑ دیا، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن، جب تک ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر قرآن اور اہل بیت کا مقایسہ ہو، قرآن اور پیغمبر، قرآن اور علی ابن ابی طالب، قرآن اور امام حسن، قرآن اور سید الشہداء، تو کس کا مقام بلند و بالا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کا مقام بلند و بالا تر ہے، علی ابن ابی طالب کا مقام بلند، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بس وحی ہے، وحی یعنی وحی الہی، قرآن میں تو وحی الہی ہے، لیکن میرے نبی کے سینے میں وحی قرآن بھی ہے اور اس قرآن کا بیان بھی موجود ہے، تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، بیان بھی ہے، حدیث قدسی بھی موجود ہے، یعنی وہ آیات جو قرآن میں ہیں وہ آیات کہلاتی ہیں، وہ وحی جو اتری جو قرآن کا حصہ وہ وحی الہی، اور وہ وحی جو اتری جو قرآن میں محفوظ نہیں ہوئی اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی پیغمبر کی ذات میں ہے، آیات قرآن پیغمبر کی ذات میں موجود ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہے، اور حضور نے اس قرآن کو اپنے سینے میں اٹھا لیا ہے، اور پیغمبر کے بعد وہی وحی الہی متصل ہے ولایت سے۔ ایک اور آیت، لا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی قرآن اپنی تعریف کر رہا ہے، وحی الہی وحی کی تعریف کر رہی ہے، یعنی یہ وہ قرآن ہے کہ جسے باطل نہ آگے سے چھو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ توجہ چاہوں گا، میں جناب امیر تک آنا چاہتا ہوں، آیات کو جوڑیے گا۔ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، پتہ یہ چلا قرآن بھی معصوم، جہاں سے قرآن آیا ہے وہ ذات بھی معصوم، اور جس ذات پہ قرآن اترا ہے وہ ذات بھی معصوم ہے۔ دو اس میں کوئی خشک و تر نہیں مگر یہ اس کا علم اس میں موجود ہے، کوئی ایسی مثال نہیں مگر یہ کہ اس کا علم اس میں موجود ہے۔ پھر ارشاد ہوا ولا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل، کوئی نجاست، کوئی رجس، کوئی ناپاکی، کوئی برائی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کے قریب اور اس کے آس پاس آنے سے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ولا من خلفہ ولا من بین یدیہ، یعنی نہ باطل اس کو آگے سے چھو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ باطل، قرآن اس قدر پاک ہے کہ یہاں باطل کا گزر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، قرآن میں بس دو مقامات ہیں، جس جملے کے لیے میں نے یہ تمہید پا دی، آپ کو یہ زحمت دی، قرآن میں بس دو مقامات ہیں جہاں پہ ایسی طہارت کا تذکرہ ہے، یا خود قرآن پاک ہے، ولا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ وہ پاک و پاکیزہ کتاب ہے کہ یہاں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی غلطی موجود نہیں ہے۔ دو مقامات ہیں جہاں یہ طہارت پائی جاتی ہے، یا قرآن کی پاکیزگی ہے، یا پھر وہ آیت ہے کہ جہاں ارشاد ہوا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دو ہی طہارتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ اس قدر، اس شان سے ہوا، اس آن بان شان سے ہو رہا ہے قرآن میں، یا قرآن پاک ہے یہاں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، یا وہ ہستیاں پاک ہیں جہاں باطل کا گزر نہیں ہو سکتا، کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہاں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ یہاں باطل کی گزر ہے، نہ باطل میں چھو سکتا ہے، اور قرآن کی بھی یہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو صفات قرآن میں ہیں وہی صفات ناطقان قرآن میں ہیں، جو صفات وحی الہی میں ہیں وہ صفات ولایت الہی میں ہیں۔ اب جہاں بھی ولایت ہوگی وہاں بھی وہی پاک، یعنی اگر قرآن پاک ہے تو اسی طرح میرا نبی بھی پاک ہے، میرا مولا علی بھی پاک ہے۔ جیسے قرآن میں خطا کا امکان نہیں ہے ویسے میرے مولا علی کی ذات میں خطا کا امکان نہیں ہے۔ اب آپ سمجھے پیغمبر نے ارشاد کیوں فرمایا، اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو سنی اور شیعہ کتابوں میں موجود ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آخر کیا معاملہ ہے، مفہوم کیا ہے حدیث؟ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے مولا نے بس اپنی جیب میں قرآن کو رکھا ہوا ہے،
علی قرآن کے ساتھ ہو گئے اور قرآن علی کے ساتھ نہیں، یہ تو حامل قرآن ہے، یعنی یہ قرآن کو حمل کرنے والا۔ علی حامل قرآن نہیں ہے، علی ناطق قرآن ہے، جو بولتا ہوا قرآن ہے، جو چلتا ہوا قرآن ہے، جو اٹھ جائے تو قرآن اٹھ رہا ہے، جو بیٹھ جائے تو قرآن بیٹھ رہا ہے، جو جہاد کرے تو قرآن جہاد کر رہا ہے، جو صلح کرے تو قرآن صلح کر رہا ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے مولا علی کی ساری زندگی ولایت علی ابن ابی طالب سے لے کر خانہ خدا میں اور ماہ مبارک رمضان شہادت علی ابن ابی طالب تک مسجد کوفہ کے اس محراب میں علی کی زندگی کا لہجہ لہجہ مطابق قرآن گزرا ہے۔ کبھی زندگی علی ابن ابی طالب میں ایسا مقام نہیں آیا، کبھی میرے مولا علی کی چاہے جہاد میں ہو علی ابن ابی طالب اپنے گھر میں موجود ہو، علی ابن ابی طالب کوفے کے منبر پہ ہو، یا مسجد رسول مدینہ منورہ میں ہو، یا ہجرت کی رات بستر رسالت پر ہو، میرے مولا علی، علی کی زندگی کا کوئی ایسا لہجہ نہیں، بلکہ اس سے بھی مختصر کروں، کوئی آن نہیں کہ جو مطابق موافق قرآن نہ ہو۔ یہ ہے مطلب، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی علی اور قرآن میں کسی قسم کی دوری نہیں ہوئی، کبھی بھی ولایت وحی سے جدا نہیں ہوئی، جو ہمارا موضوع ہے ان 2 روزہ مجالس میں، وحی الہی اور ولایت۔ عزیزان محترم، یہ تو تھی قرآن کی تعریفیں خود قرآن مجید میں، وحی الہی، وحی کے ذریعے سے۔ آئیے نہج البلاغہ میں میرے مولا امیر المومنین قرآن سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا کے جو خطب ہیں، خطبات ہیں، اس میں ارشاد ہوا قرآن سے متعلق، اعلیٰ میرے مولا فرماتے ہیں قرآن سے متعلق، کون؟ وہ جو منصب ولایت پر ہے اس سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے وحی الہی کہا گیا۔ الا ان فیہ علم ما یاتی وحدیث عن الماضی، کہ آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، وحی الہی قرآن مجید میں کیا ہے؟ آنے والے تمام امور کا علم ہے، یعنی اس میں آنے والی پیشن گوئیاں ہیں، آنے والے علوم ہیں، آنے والے واقعات اور حادثات کا علم ہے قرآن مجید میں۔ والحدیث عن الماضی، اور ماضی میں جو گزر چکا اس کی تاریخ ہے، تاریخ جناب ابراہیم ہے، تاریخ جناب یوسف و یعقوب ہے، تاریخ موسیٰ اور ہارون ہے، یعنی قرآن میں تاریخ بھی ہے۔ بھئی اسی لیے تو کہتے ہیں نا قرآن معجزہ ہے۔ کیوں قرآن معجزہ ہے؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ آنے والے واقعات کا اس میں علم ہے، پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ مثال دوں آپ کو ایک، آخر وہ کون سی پیشن گوئی ہے جو قرآن میں موجود ہے؟ سورہ نمبر 30، سورہ روم، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور چاہوں گا، یہ ایک پیشن گوئی ہے قرآن مجید۔ غلبت الروم، رومی، رومن امپائر، 2 بڑے امپائر تھے نا اس وقت اسلام کی ابتدا میں، ایک رومن امپائر تھا، ایک ایرانیوں کا امپائر تھا، جو 2 بڑے اس وقت جو ہیں سپر پاورز تھے۔ رومن امپائر بھی ایک سپر پاور اور ایرانی امپائر بھی بہرحال ایک سپر پاور تھا اس وقت، اور ان دونوں کی آپس میں جنگیں جو ہیں جاری رہتی تھی۔ درمیان میں ہے حجاز۔ حضرات تھکے تو نہیں ہیں؟ اچھا تھک گئے پھر درود پڑھ دیں ایک اللہم صلی علی محمد۔ مجھے اندازہ ہے روزہ ہے اور بہرحال افطار کا وقت بھی قریب ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، مولا کی مجلسیں ہیں، میں تو رات بھر سو بھی نہیں پایا کیونکہ ظاہر ہے میرا جو ایک سونے کی جو ایک عادت ہے وہ لندن کے ٹائم کے مطابق ہے، تو میرے لیے بھی بہرحال مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تاکہ آسانی ہو۔ خیر، غلبت الروم، تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ ان آیات پر، باریکیوں پر۔
تاکہ آج جب یہاں سے اٹھیں تو اندازہ ہو وحی الہی کیا ہے اور ولایت پروردگار کیا ہے۔ غلبت الروم، جو رومن امپائر ہے وہ مغلوب ہو گیا، جنگ ہوئی ایرانیوں کی اور روم کی، رومی مارے گئے۔ اچھا، روم والے جو تھے وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، نصارہ تھے، تو اصول اور مذہب کے لحاظ سے مسلمانوں سے زیادہ قریب۔ ایرانی کافر تھے، آتش پرست تھے، تو مذہب اور اصول کے لحاظ سے مسلمانوں کے نزدیک رومی تھے۔ ایران ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو جب رومیوں کو جو ہے شکست ہوئی تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ کافروں کا غلبہ ہو گیا، اور جو عیسائی تھے بہرحال مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی مذہب اور اصول اور ایک خدا کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جناب مریم کے ماننے والے، تو بہرحال کچھ ایسے پہلو تھے کہ جو مشترک تھے، سملیرٹیز موجود تھی، تو بعض مسلمان ان کو رنج ہوا، پریشان ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف جو ہے روم ہے، جو بالکل سیریا کے آس پاس لگتا تھا، ایسٹرن روم جسے کہا جاتا تھا، کافی بڑا امپائر۔ درمیان میں حجاز ہے، درمیان میں ہے مکہ۔ اچھا، کبھی ان میں سے کسی نے کوشش نہیں کی کہ مکے پہ ہم چڑھائی کر دیں؟ بادشاہ جو ہوا کرتے تھے، جو سلاطین زمانہ ہوا کرتے تھے، وہ تو یہی کرتے تھے۔ مغل گزرے ہیں، مونگل جو ہے بادشاہ گزرے ہیں، اور نہ جانے کون کون گزرا ہے، سب نے یہی کوشش کی کہ جتنی زمین ہو سکے ہم اسے اپنے قبضے میں لے لیں۔ ملک تو ایسا سچ نہیں ہوا کرتے تھے، شہر ہوا کرتے تھے، فلاں شہر بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، فلاں بستی بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، فلاں تہذیب بھی ہمارے قبضے میں آ جائے، جیسے چنگیز خان نے کیا، اور مغلوں نے افغانستان سے پورے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ خیر، مکے پہ کبھی کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ادھر کچھ ہے ہی نہیں۔ جو مکے کے رہنے والے ہیں، جو مکے کے عرب ہیں، بہت ضعیف ہیں، یہاں تو ہوا بھی چلے یہ گر پڑتے ہیں۔ یعنی یہ تصور تھا ایرانیوں اور رومیوں میں مکے سے متعلق، کہ یہاں تو ہوا بھی چلے گی، یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، ہمیں جب ضرورت ہوگی ہم پیدل چلے جائیں گے اور مکہ ہمارا ہو جائے۔ یعنی یہ حالت تھی مکے کی۔ ادھر روم سپر پاور ہے، وہاں ایران ہے، فارس ہے، بس دیر تھی کہ اللہ کا حبیب آ جائے۔ یہاں میرا نبی آ گیا اور کچھ سالوں کے اندر ہی مکے کو خود پیغمبر نے ایسا فتح کیا کہ اب رومی بھی کہنے لگے یہ سپر پاور ہے، ایرانی بھی کہنے لگے ان سے مقابلہ نہیں ہو۔ جنگیں ہوئیں، رومیوں سے جنگ ہوئی، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے۔ حضور کی شہادت سے پہلے جیش اسامہ کی تاریخ مشہور ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک نوجوان صحابی حضرت اسامہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا، اور سب سے کہا چلے جاؤ۔ بعض منافقین نے کہا ہم نہیں جائیں گے، چھپ کے پیغمبر سے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ تمہیں تو ہم نے بھیجا تھا، جب کسی کو مسجد میں دیکھا کہ تمہیں تو میں نے بھیجا ہے، تو وہ کہنے لگے پیغمبر آپ کی طبیعت خراب تھی، مجھے پسند نہیں تھا کہ میں باہر جا کے کسی سے پوچھتا مدینے سے آنے والے بتاؤ پیغمبر کی حالت کیسی ہے، تو میں نے سوچا میں یہی رہتا ہوں آپ کے قریب۔ حالانکہ پیغمبر کے سخت فرامین کے خلاف تھا۔ حضور نے فرمایا کہ لعنت ہو اس پر جو جیش اسامہ میں شامل نہ ہو، لعنت ہو اس پر جو میرے اس فرمان کی مخالفت کرے۔ خیر، روم مغلوب ہو گیا، رومی مارے گئے۔ اب قرآن نے پیشن گوئی کی، قرآن نے آپ کہنے علم ما کان وما یکون وما ہوا کائن بیان کیا ہے، آنے والے علوم کو بیان کیا ہے۔ کہا ہاں رومی مغلوب ہو گئے قریب کے علاقوں میں، لیکن ان قریب، پھر قرآن نے کہا کہ ان قریب ہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ رومی مغلوب ہو جانے کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے۔
اور قرآن نے کہا فی بضع سنین، چند سالوں کی بات ہے، تم دیکھو گے کہ آج یہ مارے گئے ہیں، آج ان پر وہ غالب آئے ہیں، چند سالوں کے اندر اندر رومی دوبارہ ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے۔ اچھا، جنہیں یقین تھا، جو واقعاً مومن افراد تھے، انہیں تو یقین ہو گیا یہ قرآن ہے اور قرآن کی ایک ایک آیت برحق ہے، وحی الہی ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ قرآن ہے۔ لیکن جو منافق ٹولہ تھا، اب ان کے ذہن میں یہ شک بیٹھا کہ اب تو یہ بہترین بہانہ ہے، بہترین موقع ہے کہ وحی الہی اور پیغمبر کو جھٹلایا جائے۔ اب نہ جانے ان کے اگلے 10-60 سال کیسے گزرے ہوں گے۔ قرآن نے کہا کہ چند سالوں کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اب وہ 10 سال کیسے گزرے ہوں گے منافقین کے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پیغمبر کو جھوٹا ثابت کریں گے، کسی نہ مشرکین، منافقین۔ حضور اب تو تاریخ گواہ ہے، اور محققین، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے خود جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ رومیوں کے مغلوب ہو جانے کے بعد چند ہی سالوں کے اندر، 10 سالوں کے اندر اندر دوبارہ رومی غالب آ گئے تھے۔ یعنی یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو ثابت ہو گئی ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ اب آپ سمجھے کیوں کہا گیا کہ یہ قرآن، یہ وحی الہی معجزہ پروردگار ہے۔ اس میں ماضی کا علم بھی ہے، اس میں مستقبل کا علم بھی ہے، قیامت کے دن جو ہونا ہے، ابھی جس کی یہ پیشن گوئیاں ثابت ہیں، پھر قیامت کے دن کی پیشن گوئیاں بھی سب ثابت ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ماضی کا بھی اور مستقبل کا بھی، اور علی سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی میرا مولا غار میں موجود تھا۔ اسی نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ مہینے کے چند دن پیغمبر اسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ جو مکہ مدینے کی زیارت کر چکے ہیں وہ غار حرا کی زیارت بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کا نبی کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، تنہا عبادت پروردگار میں ہے، غار حرا میں ہے میرا نبی، کوئی نہیں آ سکتا تھا سوائے جناب خدیجہ کے، جو کھانے کے لیے بس اذن، اجازت لے کے پیغمبر سے غار حرا میں تشریف لایا کرتی تھی۔ مکے والوں کو خبر نہ تھی کہ پیغمبر کہاں ہے، غار میں ہے تنہا میرا نبی۔ لیکن تاریخ لکھنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں نبی تنہا تھے وہاں غار میں نبی کے ساتھ علی بھی موجود تھے۔ جہاں کوئی نہیں تھا مکے والوں میں، کسی کو اجازت نہیں تھی، اس وقت علی علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں جب کوئی نہیں تھا میں نبی کے ساتھ موجود تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم جب پہلی وحی کا نزول ہوا میں علی دیکھ رہا تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جبرائیل نازل ہوئے ایک دم سے، غار حرا میں میرا نبی محو عبادت ہے۔ جبرائیل کا نور نمودار ہوا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جسے کہا جاتا ہے خطبۃ القاسعہ، بعض خطبے اتنے مشہور ہوئے ان کے نام پڑ گئے ہیں، خطبۃ الشقشقیہ، خطبۃ القاسعہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس دن میں دیکھ رہا تھا، ایک نور نمودار ہوا، میں نے جبرائیل کو دیکھا، پیغمبر کے حضور میں بصد احترام نازل ہوا کہ پروردگار اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے حبیب اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں میں نور وحی کا مشاہدہ کر رہا تھا، میں وحی الہی کو سن رہا تھا۔ یعنی جب غار میں میرے نبی کے ساتھ کوئی نہ تھا، اس وقت غار میں میرے نبی کے ساتھ علی تھا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے میرے نبی کا یار غار کون بنا؟ سب سے پہلے کسے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی کے ساتھ غار میں تھا؟ جناب امیر علیہ السلام کی ذات۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے یہ جملے ارشاد فرمایا، یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی آپ وہ سنتے ہیں جو میں سنتا ہوں، اے علی آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں۔ یہ جملہ مطلق ہے، پیغمبر نے جو سنا وہ علی نے سنا۔ پھر ایک چیخ کی آواز آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ چیخ یہ فریاد کیا ہے؟ یا علی هذه رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے۔
آج شیطان مایوس ہو گیا کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن ہدایت بن کر رسول اللہ پہ اتر گیا، شیطان کی چیخیں نکل گئی، اے علی آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، اے علی آپ وہ سنتے ہیں تو جو میں سنتا ہوں۔ اور یہ جملہ محدود نہیں ہے فرض تک، اس زمین تک، یہ جملہ مطلق، یعنی اگر آدم بن رہے تھے اللہ کا نبی دیکھ رہا تھا تو میرا مولا علی بھی دیکھ رہا تھا، اگر معراج پر اللہ اپنے نبی سے ہم کلام ہوا تو علی سن رہا تھا، جب جب وحی اترتی تھی، اترتی نبی پر تھی لیکن میرے مولا علی سن رہے تھے، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، خطبہ جناب امیر ہے نہج البلاغہ۔ اب آپ تعلق دیکھیں وحی الہی اور ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، جناب امیر 25 برس گھر پہ رہے اور آپ نے وعدہ کیا کہ اس وقت تک میں اپنی ابا کو زیب تن نہیں کروں گا جب تک میں قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ، تعویل کے ساتھ، تنزیلی اشارات کے ساتھ اور معنی کے ساتھ صحیح طریقے سے جمع نہ کر لوں۔ تعلق ہے ولایت کا وحی سے۔ میرے مولا نے قرآن جمع کیا، جب قرآن جمع ہو گیا جناب امیر نے اسے اپنی ابا کے دامن میں اٹھایا، آ گئے دربار خلیفہ میں، کہا خلیفہ وقت تمہیں مجھ سے مسئلہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ قرآن ہے، لے لو یہ قرآن مجھ سے اور پھیلا دو اسے اسلامی دنیا میں۔ تو جو کہتے تھے قرآن کافی ہے اب کہنے لگے ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک جو کہتے تھے قرآن کافی ہے وہ کہنے لگے اے علی ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، کہا اس نے جس نے پیغمبر کو کہا تھا کہ اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن یہ امت اسلامی ایک بہت بڑے علمی ذخیرے سے محروم ہو کے رہ گئی آج تک۔ خدا کی قسم اگر وہ قرآن لے لیا ہوتا اور اسے اسلامی، آپ تصور کیجئے اگر اس دن قرآن علی کو لے لیا ہوتا اور پوری دنیا اسلام میں اسے پھیلا دیا ہوتا، پخش کر دیا ہوتا، تو آج مسلمانوں کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے۔ آج اگر مسلمان اس قرآن علی سے محروم ہے تو اس کا گناہ ان کے سروں پر آتا ہے جنہوں نے منع کیا تھا۔ ہے اجازت مجھے 2 جملے اور پڑھنے کی؟ عزیزان محترم، کس قدر امت محروم ہے علوم آل محمد سے۔ قرآن میرے مولا نے دیا کہ لے لو، کہا یہ نہیں چاہیے۔ خلیفہ منصب خلافت کے پر فائز ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ کس کے پاس حدیثیں موجود ہیں اپنی حدیثوں کا ذخیرہ پیش کرو۔ حدیثوں کے ذخیرے پیش کیے گئے، سب اٹھا کے جلا دیے، تمام ذخائر جلا دیے گئے۔ قرآن بھی جناب امیر کا رد کیا گیا، تمام تر حدیثیں بھی جلا دی گئیں، اور اسلام کا نام ہے قرآن اور اطرت، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ تو جو قرآن اور حدیث ہی کا منکر ہو جائے وہ پھر اسلام کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کتاب الہی کو رد کر دے، حدیثوں کو جلا دے۔ اس لیے ذان محترم، اگر وحی کا پاس رکھا ہے، اگر وحی کی کسی نے صحیح معنی میں تعظیم اور تکریم کی ہے تو وہ پیغمبر کے بعد علی ابن ابی طالب۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی میں تنزیل قرآن کے لیے جنگ کروں گا، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے۔ یہی ہوا صفین میں۔ بس آخری جملے اور میں کچھ مصائب کے قریب آ جاؤں۔ جنگ صفین میں
ایک طرف میرے مولا علی کا لشکر ہے، ایک طرف معاویہ کا لشکر، گھمسان کا رن پڑا، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الحریر۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے، لیلۃ الحریر کہتے ہیں بلیوں والی رات، حریر جمع ہے بلیوں کی، بلی کی۔ کیوں؟ جب رات کو بلیاں چیختی چلاتی ہیں نا، اس رات اس قدر جنگ ہوئی کہ ساری رات فوجی چیختے چلاتے رہے، کٹ کٹ کے گرتے رہے، مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، ساری رات یہ جنگ جاری رہی۔ یعنی جنگ صفین کی جو سب سے خونی رات ہے اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الحریر۔ ساری رات میدان جنگ سے بس چیخ و پکار کی آواز آتی تھی، ایسی شدید جنگ ہوئی تھی، اور قریب تھا کہ مالک اشتر معاویہ کو فی النار کر دیں، قتل کر دیں۔ حتیٰ روایت کہتی ہے، تاریخ میں ملتا ہے یہاں تک کہ اس نے ایک سواری گھوڑا بلا لیا فرار کرنے کے لیے کہ اب تو مالک اشتر، اگر مالک اشتر کو 1 گھنٹہ مل جاتا تو معاویہ کا فتنہ تمام ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ عمرو بن عاص نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا۔ کتنے قرآن اٹھائے گئے؟ تاریخ میں ہے 500 قرآنوں کو اٹھایا گیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ علی والے حضرت مالک اشتر جو ہیں معاویہ کو قتل کر دیں گے، علی جنگ جیت جائیں گے اور ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ جس کام کے لیے ہم نے قیام کیا ہے، دولت کے لیے، حکومت کے لیے، پیسے کے لیے، خلافت کے لیے، جاہ اور مقام کے لیے، منصب کے لیے، کیا وہ تو ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب جو تدبیر، جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ یہ تھا قرآن کو اٹھا لو۔ اب جب یہاں قرآن اٹھائے گئے تو لشکر علی بن ابی طالب میں جو خوارج چھپے ہوئے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ یا علی ہم قرآن سے کیسے جنگ کریں، یہ تو قرآن اٹھائے ہوئے ہیں۔ جناب امیر نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن نہیں، یہ فریب ہے۔ کیا پیغمبر نے نہیں کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن علی کے مقابلے میں آ جائے۔ جہاں قرآن علی کے مقابلے میں آ جائے جان لو وہ دھوکہ ہے، وہ فریب ہے۔ میں چلتا ہوا قرآن ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں ناطق قرآن ہوں، کہا نہیں۔ یعنی ایسے بھی بے وقوف موجود تھے کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں قرآن کو استعمال کر رہے تھے۔ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ حضور کے زمانے میں جب پیغمبر نے کہا لاؤ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں، تو کہا نہیں، قرآن ہی کافی ہے۔ وہ قرآن کافی نہیں تھا، وہ قرآن اہل بیت کی مخالفت میں اٹھایا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ خوارج نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، حالانکہ جناب امیر نے کہا کہ میں آخری وقت تک جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یا علی پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ اب جب صورتحال یہاں تک پہنچی تو جناب امیر نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ مالک اشتر کو کہو کہ مولا بلا رہے ہیں۔ وہ مالک جن کے بارے میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ مالک مجھ سے ایسے ہیں جیسے میں رسول خدا سے تھا۔ جناب امیر نے بلایا۔ بھائی کس قدر مشکل ہے ایک فاتح کے لیے جو اس قدر قریب آ جائے، علی کا سب سے خبیث اور بڑا دشمن آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے ہے، تلوار کی زد میں ہے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے، خون بہا۔ بھائی ان قریب، بھائی وقت قریب ہے کہ میں اسے فی النار کر دوں گا، علی علیہ السلام کی جیت ہوگی، علی کا بول بالا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اموی فتنہ ختم ہو جائے، بنی امیہ کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ مولا نے بلایا تھا اور مالک مطیع مولا تھے کہ علی نے بلایا ہے، تلوار کو نیام میں ڈالا، حاضر ہو گئے۔ کہا مولا حاضر۔ کہا مالک اگر تم اس وقت جنگ ختم نہ کرتے، جنگ نہ روکتے تو یہ خوارج مجھے قتل کر دیتے۔ کس قدر مظلوم ہے میرے مولا علی، کہاں کہاں پر علی کو دکھ اور درد نہیں سہنا پڑا۔ کبھی علی کے لشکر میں ہی منافقین موجود تھے،
کبھی کوفے میں منافق ہیں تو کبھی رسول کے اطراف مدینے میں منافق ہیں۔ ہاں عزادارو، آ گئیں وہ راتیں جن راتوں میں زینب یتیم ہو جائے گی، آ گئیں وہ راتیں کہ جن راتوں میں حسن و حسین جناب حضرت عباس یتیم ہو جائیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کی راتیں تیزی سے گزر رہی ہیں، اور اب آخر وہ دن آ گئے، وہ راتیں آ گئیں کہ جب دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان امیر المومنین ہیں، علی ابن ابی طالب کے شیعہ موجود ہیں، وہ فرش عزا بچھائیں گے اور اپنے امام مظلوم کا گریہ رسول خدا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عزادارو، علی پر رونے کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے۔ وہ علی کے غدیر میں جس علی کا ہاتھ بلند کیا تھا میرے نبی نے، وہ علی کہ جس علی کو حضور نے اپنے شانوں پر بلند کیا تھا، وہ علی کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں۔ رسول کے جانے کے بعد میرے مولا علی کی مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ جناب سیدہ نے ایک دن پریشان ہو کے جناب امیر سے کہا، اے علی سنا ہے کہ اب مدینے والے سلام نہیں کرتے، تو میرے مولا نے نہ جانے کیسے جواب دیا ہوگا جناب سیدہ کو۔ کہا بی بی اب حالت کچھ یوں ہے کہ علی سلام کرتے ہیں تو دنیا جواب نہیں دیتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، روئیے گا آج اس ذات پر کہ جو اس قدر مظلوم ہے کہ علامہ امینی کہتے ہیں، جو صاحب کتاب الغدیر ہیں، اگر اللہ نے مجھے دور آدم میں پیدا کیا ہوتا اور قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دی ہوتی اور میرا کام بس یہ تھا کہ میں قبر علی پر بیٹھ کے گریہ کروں، تو خدا کی قسم قیامت آ کے گزر جاتی، علی پر رونے کا حق ادا نہ ہوتا۔ کیوں؟ علی کس قدر مظلوم ہے، رسول کا جنازہ پڑا ہے، کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا، میرا مولا تنے تنہا روتا جاتا ہے، رسول کو غسل دے رہا ہے۔ بھائی 75 روز گزر گئے، کچھ دن گزرے ہیں، ہاں عزادارو جناب سیدہ کا جنازہ سامنے پڑا ہے، علی کے در پہ حملہ ہوتا ہے، جناب سیدہ پہ حملہ ہوتا۔ جب کسی نے پوچھا نا میرے مولا علی سے، یا علی بتائیے ایک مرد کے لیے سب سے سخت مقام کیا ہے، تو میرے مولا علی کی چیخیں نکل گئیں۔ ہاں جو حیدر کرار تھا وہ رونے لگا، کہا ایک مرد کے لیے سب سے سخت مقام یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی ناموس پہ حملہ کرے، اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اس کی ناموس کو تماچا مارے، لیکن وہ کچھ کر نہ پائے کیونکہ وہ وصیت رسول پہ عمل کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہاں میرے مولا علی نے رسول کا جنازہ خود اٹھایا، میرے مولا علی نے رات کی تاریکی میں دختر رسول کا جنازہ اٹھایا، کیونکہ جناب سیدہ کی وصیت تھی یا علی غسلنی باللیل دفننی باللیل۔ پھر عزادارو علی کو ایک جنگ جب 25 سال میرے مولا علی خانہ نشین ہوئے اور 4 سال آپ کی خلافت، 4 سال 4.5 سال آپ کی خلافت رہی، کبھی ایک جنگ ہے تو کبھی کوئی جنگ ہے، آخر آ گئیں وہ راتیں کہ جب علی کا سر زخمی ہو گیا۔ رسول خدا دنیا سے جانے سے پہلے ایک روز جناب سیدہ کے گھر پہ تشریف لائے، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، پنجتن کو بٹھا لیا اپنے سامنے، کبھی علی کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کبھی شہزادی کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کبھی حسن و حسین کو دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں۔ جب جناب سیدہ نے بابا کو روتے دیکھا نا، ایک مرتبہ بی بی کا دل بیٹھ گیا، کہا بابا جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، آپ کیوں ہمارے چہرے دیکھتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں؟ سنیں گے یہ جملے، جناب رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا، کہا اے پنجتن میں ان قریب دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد میری امت آپ پر کیا ظلم ڈھانے والی ہے۔ ایک مرتبہ علی کو دیکھا کہ اے علی وہ دن قریب دیکھ رہا ہوں جب آپ کی داڑھی آپ کے خون سے خضاب ہوگی۔ ہاں عزادارو محراب کوفہ تھا نا،
جب میرا مولا علی سجدے میں گیا، علی سجدے میں ہے، وہ قدر کی رات ہے جو قدر کی بھی رات ہے، علی سجدے میں گیا، ظالم نے ایسا وار کیا کہ علی کے سر سے جو خون بہتا تھا اب علی کی داڑھی کو خیزاب کرتا ہوا گزرتا تھا۔ اے علی میں وہ دن دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ شہزادی کی جانب نگاہیں کی، کہا بی بی میں وہ دن دیکھ رہا، اے میری بیٹی فاطمہ وہ دن قریب ہے جب ظالم کا ہاتھ اٹھے گا آپ کے رخسار زخمی ہو جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر حسن کو دیکھا، کہا حسن میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب آپ کو زہر دیا جائے گا اور آپ کے دہنے اقدس سے خون جاری ہوگا۔ لیکن نہ جانے جب حسین کو دیکھا تو حضور کی چیخیں نکل گئی۔ نہ جانے کیا دیکھا جب حسین کو دیکھا، پیغمبر سے برداشت نہ ہوا، اپنے نواسے کو، ننھے نواسے کو سینے سے لگا لیا، اپنی گود میں بٹھا لیا، کہا اے حسین لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرا بابا مظلوم ہے، اے حسین تیری ماں مظلوم ہے، اے حسین تیرا بھائی مظلوم ہے، لیکن جو آپ کی مظلومیت ہے وہ کسی کی مظلومیت نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیا میرے نبی کے ذہن سے گزر رہا تھا؟ دیکھ رہے تھے میرا یہ نواسا ہے، علی کا زر زخمی ہوگا لیکن علی کو کفن نصیب ہوگا، علی کا جنازہ اٹھے گا، سیدہ کے در پہ حملہ ہوگا لیکن علی سیدہ کو دفنائیں گے، علی سیدہ کو کفن دیں گے، حسن کو زہر دیا جائے گا لیکن حسن کا جنازہ اٹھے گا۔ ہاں وہ اور بات ہے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے لیکن آخرکار یہ جنازہ دفنا دیا جائے گا، لیکن حسین کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی تپتی ہوئی خاک پر پڑا رہے گا، کوئی غسل دینے والا نہ ہوگا۔ اسی لیے امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں سلام ہو میرے جد پر جس کے خون سے اسے غسل دیا گیا، کربلا کی خاک سے اسے کفن دیا گیا۔ بس عزادارو آخری جملہ اور زحمت تمام کروں، تاریخ اسلام میں 2 سجدے مشہور ہوئے ہیں۔ آخری جملہ ہے، اپنے آنسوؤں کو پیش کیجئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں۔ اپنے آنسو روزے کی حالت میں ہے نا، میرا مولا بھی روزے کی حالت میں مارا گیا تھا۔ ماہ مبارک رمضان میں میرا مولا شہید ہوا تھا۔ ہاں عزادارو ذرا غور کیجئے، تاریخ اسلام میں 2 سجدے مشہور ہوئے ہیں۔ کوفے کی مسجد کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائیے، وہ خونی محراب جہاں خون بہہ رہا ہے، جہاں میرا مولا علی ہے۔ علی سجدے میں جب گئے نا تو ظالم نے ایسا وار کیا تھا کہ جب علی اٹھ رہے تھے ظالم نے وار کیا کہ علی دوبارہ سجدے میں گر گئے۔ ذرا غور کیجئے، جب ایک اٹھتا ہوا شخص اور یہاں سے گرتا ہوا خنجر آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ علی کی ایک چیخ کسی نے نہیں سنی۔ یہ شیر خدا ہے، یہ اللہ کا شعر تھا۔ بھائی عزادارو 2 سجدے مشہور ہیں، ایک مسجد کوفہ میں میرے مولا علی کا سجدہ ہے اور ایک عصر عاشور میرے مولا حسین کا سجدہ ہے، لیکن بہت فرق ہے۔ اسی جملے پہ مجلس تمام ہو گئی، لیکن بہت فرق ہے۔ اے میرے مولا علی آپ کو بھی سجدے میں مارا گیا، لیکن فرق یہ تھا جب آپ کا فرق اقدس شگافتہ ہوا نا، جب علی کا سر زخمی ہوا، علی نے اپنا سر خود اٹھایا تھا، علی نے اللہ اکبر کہا اور اپنا سر اٹھایا اور کہا فزتو ورب الکعبہ، کعبے کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ کون ہے علی کے سوا جو یہ جملے کہے؟ ذرا چلیے، عاشور ایک اور سجدہ ہے، ایک اور ذات، علی کا بیٹا بھی سجدے میں ہے، آخری لہجے ہیں میرے مولا حسین کے۔ ہاں عزادارو یہاں حسین سجدے میں گئے ہیں، وہاں شمر قریب آ گیا۔ کیا فرق ہے باپ اور بیٹے کے سجدوں میں؟ باپ کا سر زخم سے چور ہے لیکن علی نے سر اٹھا لیا، لیکن جب حسین نے سر سجدے میں رکھا اب ایسا وار ہوا کہ حسین نے اپنا سر خود نہیں اٹھایا، امام سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ کیا دیکھا
کہ ایک مرتبہ نو کے نیزہ پہ ایک سر بلند ہوا، علی کا سر خود اٹھا تھا اور حسین کا سر نو کے نیزہ پر سمر نے اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم علی